زمین پر انسانیت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ ان میں سے سب سے نمایاں دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ جب دونوں جوان ہوئے تو نکاح کا معاملہ سامنے آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ہر لڑکا اپنی جڑواں بہن سے نہیں بلکہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرتا۔ اس وقت یہ طریقہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جوڑواں پیدا ہوتے تھے۔ شریعت آدمی کے مطابق ایک لڑکا اپنی جڑواں بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا بلکہ اگلی بہن سے نکاح کیا جاتا۔ حابیل کی جڑواں بہن عام سی شکل کی تھی، قابیل کی بہن نہایت خوبصورت تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے۔ قابیل نے کہا، میں اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا، کسی اور کو ہرگز نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی، فیصلہ قربانی کے ذریعے ہوگا۔ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ حابیل چونکہ نیک دل اور فرمانبردار تھا، اس نے اپنی سب سے اچھی بکری ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کی۔ قابیل کے دل میں بخل اور ضد تھی، اس نے کھیت میں سے خراب اناج اللہ کے نام پر پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ حابیل خوش ہو گیا، لیکن قابیل کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ قابیل تنہا بیٹھا غصے میں جل رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک اجنبی آیا۔ وہ دراصل شیطان تھا جو ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ شیطان نے کہا، قابیل، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تم زیادہ طاقتور ہو، زیادہ حق رکھتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی سب کچھ لے جائے اور تم خالی رہ جاؤ؟ قابیل نے کہا، لیکن میرے والد نے اللہ کا فیصلہ بتایا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ شیطان ہنسا اور بولا، اگر تمہارے راستے میں حابیل نہ ہو تو سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، اپنی بہن بھی، اپنے والد کا اعتماد بھی، بس ایک قدم اٹھاؤ، حابیل کو راستے سے ہٹا دو۔ قابیل کا دل کانپ گیا، لیکن انسان کو قتل کیسے کیا جاتا ہے؟ شیطان نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، یہ پتھر اٹھاؤ اور مار دو، یوں تمہارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ قابیل سوچ میں ڈوب گیا۔ شیطان بار بار آتا، اسے بہکاتا اور اس کے دل میں حسد کی آگ کو بھڑکاتا رہا۔ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پرسکون لہجے میں کہا، بھائی، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن یہ بات قابیل کے دل پر اثر نہ کر سکی، کیونکہ شیطان کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ آخرکار ایک دن قابیل نے غصے اور حسد میں آ کر پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر مار دیا۔ حابیل گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ یہ تاخن انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ شیطان خوشی سے ہنس رہا تھا کہ اس نے آدم کی اولاد کو ایک دوسرے کا قاتل بنا دیا۔ قابیل حابیل کی لاش کو دیکھتا رہا۔ وہ حیران اور خوفزدہ تھا، اب میں کیا کروں؟ یہ لاش کہاں رکھوں؟ وہ لاش کو کبھی زمین پر چھوڑ دیتا، کبھی اپنے کندھے پر اٹھا لیتا۔ کئی دن تک پریشان پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور ایک نشان دکھایا۔ دو کوئی زمین پر آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوئی نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی گڑھا بنایا اور مردہ کوئی کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل نے چیخ کاف کر کہا، ہائے افسوس، میں اس کوئی کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا، لیکن اس کے دل پر گناہ کا بوجھ سوار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ سخت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے کئی دن روتے ہوئے گزارے۔ قابیل دنیا کا پہلا قاتل اور مجرم ٹھہرا۔ قیامت تک جو کوئی قتل کرے گا، اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے سر پر بھی جائے گا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے ظلم و گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین کی نصیحتوں کو ماننا نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر برداشت اور تقوی اختیار کرنے والا اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا انسان ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر، تقوی اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔
مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جیئیں۔